تمام ویورز السلام علیکم۔ امین الملت یمین الدولہ فاتح ہند بت شکن سلطان محمود غزنوی آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پارٹ 3 پیش خدمت ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز داستان ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں سنگی میل کی حیثیت رکھتی ہے، جس تاریخ کی وجہ سے آج ہم مسلمانوں کا اس خطے میں نہ صرف وجود قائم ہے بلکہ ہم بڑے فخر سے سر اٹھا کر اس خطے میں جی رہے ہیں۔ یہ سب انہی کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اب سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میں اس تاریخی سلسلے کو مزید آگے بڑھا سکوں۔ چلے دوستو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی آخر الزمان سرور کونین سردار الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و جانثار اصحابہ کرام پر۔ اللہ پاک ہمیں ان مقدس ہستیوں کی اطاعت و فرما برداری عطا فرمائے، آمین۔ غزنی کے مضافات میں ایک باغ کے وسط میں چھوٹا سا ایک مکان تھا جس کی ساخت اور تعمیر بتاتی تھی کہ شہزادے یا کسی امیر وزیر کا مکان ہے۔ اس میں رنگ برنگے پھولوں کے تختے تھے، راہ جاتے لوگ رک کر دیکھتے باغ اور مکان کی دلکشی میں کھو جاتے تھے۔ غزنی کے رہنے والے اس باغ کے ارد گرد گھومتے پھرتے اور اپنے سلطان سبکتگین کے بیٹے محمود کے ذوق کی داد دیتے تھے۔ یہ باغ اور اس میں یہ مکان غزنوی نے اپنے باپ کو بتائے بغیر چند سال پہلے بنوانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لے لی تھی۔ ماں کو سب سے زیادہ پیار محمود سے تھا۔ محمود نے 4 سال پہلے جب اسے کہا تھا کہ وہ ایک باغ اور اس باغ میں ایک بہت ہی خوبصورت مکان بنانا چاہتا ہے تو ماں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے مادر محترم، محمود غزنوی نے ماں سے کہا۔ میں مکان نہیں بنواؤں گا۔ نہیں بیٹا، ماں نے کہا، میں تمہیں خود مکان بنوا دوں گی جس کے ارد گرد باغ ہوگا۔ پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں نے کہا۔ ابھی میں تمہارے باپ کی بیوی نہیں بنی تھی، میں ایک شہزادے کی منگیتر تھی، لیکن میرے دل اور میری روح میں تمہارا باپ بس گیا تھا۔ مجھے اپنا منگیتر اس لیے پسند نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ مجھے کہا کرتا تھا کہ گھڑ سواری چھوڑ دو۔ میں گہرے دریاؤں میں کودنے اور تیرنے کی شوقین تھی۔ گھڑ سواری اور تیراکی میرے مشاغل تھے۔ میں خوبصورت تو تھی مگر میں نمائش کی چیز نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ مجھے وہ خامن چاہیے جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے اور جو دریا میں کود جائے۔ میرے عزیز بیٹے، میں حرموں کے بادشاہوں اور عمرہ کو بتانا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا زوال اسی روز سے شروع ہو گیا تھا جس روز عورت کو سنگار اور زیبائش کی زنجیروں میں باندھ کر اسے سفلی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا گیا تھا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا سبکتگین، حرم کی عورتوں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عظمت اسلام کے پاسبان نہیں بن سکتے۔ میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا، مگر مبلغ اور عالم بن کر نہیں، مجاہد اور تیز زن بن کر۔ تمہارے باپ نے ہنس کر کہا، میری ماں بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی، مگر میں غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اسلام کے پاسبان تم جیسے غلام ہوگے، دولت والے تو اسلام کو ڈبوئیں گے۔ میرا باپ بھی غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا لیکن غزنی کا سلطان بنا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ میں جس عظیم بچے کو جنم دینے کے خواب دیکھ رہی ہوں وہ بچہ تمہارا ہوگا۔ یہ میرے دل کی نہیں، میرے روح کی آواز تھی۔ سبکتگین کے ساتھ میری محبت جسمانی اور جذباتی نہیں تھی، میری روح میں خدا بول رہا تھا۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنی خدائی کا کرشمہ دکھایا۔ میں تمہارے باپ کی بیوی بن گئی۔ تمہارا باپ جو میرے باپ کی طرح غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا، غزنی کی سلطنت کا سلطان اور میرے باپ کا جانشین ہوا۔ پھر خدائے ذوالجلال نے تمہارے باپ کو اشارہ دیا۔ تمہاری پیدائش سے 1 رات پہلے تمہارے باپ نے یہ خواب دیکھا کہ محل کے ایک کمرے میں ایک درخت اگا جو بڑھتا چلا گیا۔ درخت چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا اور پھیلنے لگا۔ اس نے آدھی دنیا کو اپنے سائے میں لے لیا۔ تمہارا باپ اس خواب سے کچھ پریشان تھا کہ تم پیدا ہوئے، تو میں نے تمہارے باپ سے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔
میں نے اس بچے کو جنم دے دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ آج محرم کی 10ویں ہے۔ اس اشارے کو سمجھے کہ تم عاشورہ کی رات پیدا ہوئے تھے۔ آپ پہلے بھی مجھے یہ کہانی سنا چکی ہیں، محمود غزنوی نے کہا۔ آج آپ نے اتنا زیادہ جذباتی ہو کر وہی بات پھر کیوں دہرائی ہے؟ اس لیے کہ تمہارا دل باغوں کی رنگینی اور مہک میں اور مکانوں کی دلکشی میں نہ الجھ جائے، ماں نے جواب دیا۔ اور میرے آنسو اس لیے نکلے تھے کہ تم شہزادے ہو، مگر تمہاری عمر جنگلوں اور صحراؤں میں، پہاڑوں اور ویرانوں میں باطل کے خلاف لڑتے ہوئے گزرے گی۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تم محل کے لیے نہیں، میدان عمل کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ تم باغ کے لیے جگہ پسند کر لو اور کام شروع کرو، اور جب کبھی میدان جنگ سے لوٹو تو 2-4 دن اپنی پسند کے مکان میں رہ لیا کرنا۔ محمود غزنوی نے کام شروع کرا دیا۔ مکان کے لیے تجربہ کار کاریگر اکٹھے کر لیے، اور جب راجہ جے پال کی فوج غزنی پر حملہ کے لیے آئی، باغ سرسبز ہو چکا تھا، پھول کھلائے تھے، درختوں کے پودے اٹھ چکے تھے، اور اس کے وسط میں ایک خوشنما مکان جس کی دلکشی دیکھنے والوں کی نظروں کو گرفتار کر لیتی تھی، تعمیر ہو چکا تھا۔ پنجاب کے راجہ جے پال نے غزنی پر حملہ کر دیا تھا، مگر غزنی کے مضافات سے دور ہی لڑائی ہوئی تھی۔ ہندو فوج پسپا کم اور تباہ زیادہ ہوئی تھی۔ مال غنیمت اتنا زیادہ جمع ہوا تھا کہ سبکتگین کی فوج کو یہ سامان، خزانہ، گھوڑے، ہاتھی اور اونٹ سمیٹنے میں کئی دن لگ گئے تھے۔ فتح کا جشن جاری تھا۔ سبکتگین جب غزنی واپس آیا تو محمود غزنوی نے اسے بتایا کہ اس کا باغ اور مکان مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا مکان بہت پسند آئے گا۔ سبکتگین کو جب محمود کی ماں نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا غزنی کے مضافات میں اپنے لیے چھوٹا سا ایک مکان بنا رہا ہے، سبکتگین نے اسے چھوٹا ہی سمجھا تھا، لیکن جب محمود کے کہنے پر وہ اس کے مکان کو دیکھنے گیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ مکان نہیں بلکہ چھوٹا سا محل تھا، اور باغ سے شاہانہ تھا۔ محمود سلطان سبکتگین نے اپنے بیٹے سے کہا، خدا تمہیں یہ باغ اور پھول مبارک کرے، تمہارا ذوق عمدہ ہے، یہ ایک شہزادے کا ذوق ہے، لیکن تم صرف شہزادے نہیں، اسلام کے شاہ سوار بھی ہو۔ تم ایک سلطان کے نہیں، اسلام کے بیٹے ہو، اور تم شاید بھول گئے ہو کہ تم ایک غلام کے بیٹے ہو۔ خدا نے مجھے سلطانی عطا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک فرض سونپا ہے۔ یہ فرض میری ماں کو اس وقت خوابوں میں اور غیب کے اشاروں کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا جب وہ میرے باپ کی ابھی بیوی نہیں بنی تھی۔ مجھے یہ فرض دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اسے خدا کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ اس مقدس فرض کی ادائیگی مجھے اور میری نسل کو عطا کی گئی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور تمہاری ماں بھی تمہیں بتا چکی ہے کہ تم ایک شہزادے اور ایک عام بچے کے روپ میں جنم نہیں لیا۔ میری ماں کی طرح تمہاری ماں کو بھی اس کی روح نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ایک باطل شکن کو جنم دے گی۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اتنا خوبصورت مکان نہیں بنانا چاہیے تھا؟ محمود غزنوی نے مایوس ہو کر کہا۔ ضرور بنانا چاہیے تھا، سلطان سبکتگین نے کہا۔ میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جس کے پاس دولت ہے ایسا مکان بنا سکتا ہے، لیکن جو فرض تمہیں سونپا گیا ہے وہ ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ اونچے مکان اور شہزادے اور بادشاہ اونچی یادگاریں صرف اس لیے بناتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھیں اور ان کا نام لیں، مگر اینٹوں اور پتھروں کی عمارتیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ یادگار لوگوں کے دلوں میں تعمیر کرو، کام وہ کرو جس کی تاریخ کے بعد ہر دور میں تازہ ہو۔ اپنے نام کو ایک مکان کی دیواروں میں قید نہ کرو، اسے تاریخ کے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والا نقش بنا دو۔ اور محمود، دولت، عورت اور خوشنما مکان انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ یہ زنجیریں ہیں جن میں جو بندھ جاتا ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے شیطان بن جاتا ہے۔ تم جوان و محمود، لڑکپن اور جوانی کا یہ ٹائم زندگی کا بہت ہی خطرناک دوراہا ہوتا ہے۔ اگر تم اس عمر میں دنیا کی رنگینی کی راہ پر چل پڑے تو واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ آپ مجھے اس مکان میں نہیں دیکھیں گے، محمود غزنوی نے کہا۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور پھر محمود غزنوی ایک نیا محمود غزنوی بن کر ابھرا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ جنگجو تھا، کئی بار جنگوں میں حصہ لے چکا تھا، مگر اب کے بار اسے احساس دلایا گیا کہ
کہ تم ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تو دوستو